ایک وقت کے جانی دشمن اس وقت باہم شیر و شکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جن دو شخصیات کے بیانات اس وقت پورے کے پورے سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے مولانا فضل الرحمان محمود خان اچکزئی، اور خاص طور پر آج کی جو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں واضح طور پر ایک قسم کا فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ایک قسم کا لڑائی کرنے کا جو فیصلہ یا ایک قسم کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سردار امین جتوئی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کیسی بات ہے کہ ایک وقت کے جانی دشمن اس وقت باہم شیر و شکر ہیں، اور پورے کا پورا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس وقت جن دو شخصیات کے بیانات کو اور ایک قسم کا ان کی باتوں کو لے کر اس وقت پورے کے پورے سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، بالکل آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہ واضح طور پر عمران خان کے قسم کا نشانے پر تھے مولانا فضل الرحمان محمود خان اچکزئی، اور اب ان کے بیانات اور ان کی باتوں کو پاکستان تحریک انصاف خود ہی اس طرح سے ایک قسم کا پھیلا رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا ترب کا پتہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو۔ اور خاص طور پر آج کی جو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے جو اور محمود خان اچکزئی کی سٹیٹمنٹ، وہ دونوں انتہائی اہم ترین اس لیے بھی ہیں چونکہ انہوں نے اس میں واضح طور پر ایک قسم کا فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ایک قسم کا لڑائی جو ایک قسم کا کرنے کا جو فیصلہ یا ایک قسم کا آغاز ہے وہ ایک قسم کا بتایا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج پورے کا پورا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان دونوں شخصیات کو بہت ہی زیادہ ایک قسم کا کو کور کر رہا ہے اور ان کو ایک قسم کا پورے کے پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، کیسی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی قسم کا الزام تھا یا کون سی ایسی بات تھی جو عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے نہ کی ہو۔ ان کی کریکٹر اسیسینیشن لے لیں، ان کا ہر طرح سے قسم کا محاسبہ کیا گیا، جبکہ آج وہی مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حوالے کر دی جائے کیونکہ آپ لوگ جیتے نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جیسا بندہ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 تاریخ کو جو کراچی میں ملین مارچ ہوگا تو اس میں کسی نے بھی رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ ایک قسم کا جنگ کا میدان بنا دیں گے۔ یہ ناظرین باتیں انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ کی ہوئی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پی کی کا صوبہ دیا جائے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک قسم کا مین سٹریم اوپر لیول پر لایا جائے، لیکن ان کے تمام ارمان جو تھے وہ ایک قسم کا خاک میں مل گئے جب ان کو ایک قسم کا بالکل 2-4 سیٹوں تک ایک قسم کا محدود کر دیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت واضح طور پر جو ہے وہ ایک قسم کا پاکستان مسلم لیگ نون کے یا وفاق کے یا اسٹیبلشمنٹ کے مکمل طور پر خلاف ہو چکے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی جو ہیں آپ ان کا بیان دیکھیں کہ ہم مصر اسکوائر ایک قسم کا وہ بنا دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے، اور وہ چیزیں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی فوج کے ساتھ مخاصمت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک قسم کا اس لڑائی کو اس حد تک دکھایا جائے کہ پوری دنیا میں یہ تاثر مزید گہرا ہو جائے کہ فوج ہی ایک قسم کے تمام مسائل کی پاکستان میں جڑ ہے۔ یہ چیزیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو اب اٹریکٹ بھی کر رہی ہیں، سوٹ بھی کر رہی ہیں، ان کا بیانیہ بک بھی رہا ہے، اور وہ ایک قسم کا عوام میں ایک پراپر طریقے سے اپنی ایک پذیرائی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آج پنجاب میں جس طرح سے کسانوں کے اوپر ایک قسم کا تشدد کیا گیا، پولیس کے ذریعے ان کو ایک قسم کا دبایا گیا، اور پولیس کے ذریعے ان کے اوپر لاٹھی چارج، اور ایون دین کہ ایک کسان رہنما کی اس میں ایک قسم کا موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ لازمی طور پر مریم نواز حکومت کو جو ہے وہ ایک قسم کا بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی، کیونکہ کسانوں کے حوالے سے میں شروع دن سے بات کر رہا تھا کہ پنجاب حکومت کی پالیسیز بہتر نہیں ہیں اور اس کے اوپر ہر صورت میں مریم نواز کو فوکس کرنا ہوگا، لیکن کیسی بدقسمتی ہے کہ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پر کسانوں کے ساتھ ایک قسم کا مخاصمت شروع ہو چکی ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں میرے خیال میں پنجاب حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی آج کی ایک اور بریکنگ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو جو ہوں گے وہ وفاقی وزیر خارجہ کا حلف بھی اٹھا رہے ہوں گے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ اسی وفاقی کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ تو بہرحال
पीपल्स पार्टी अपने एक किस्म का वो जो है वो एक रास्ता ले चुकी है और अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैसिवली मुकम्मल तौर पर एक किस्म का वफाक में काबीना का हिस्सा बन जाएगी। तो बहरहाल हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, लेकिन अभी भी अवाम में एक किस्म का इमरान खान का जो बयानिया है, इमरान खान की जो एक किस्म की वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दू बदू जंग है, वो एक किस्म का इस वक्त इमरान खान अपर हैंडली नज़र आ रहे हैं, जबकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह से इस इकनॉमिक क्राइसिस से निपटा जाए, आवाम की बेहतर हालत की जाए और मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बेहतर तरीके से वो जो है वो ऑन हो सकें। तो बहरहाल ये बैटल अब कंटिन्यूज़ है और इसमें बड़े बड़े लोग एक किस्म का जो है वो कूद चुके हैं। तो आने वाले दिनों में बड़े दिलचस्प चीज़ें आपको सामने नज़र आएंगी और उम्मीद करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन हुकूमत को भी अपनी पॉलिसियों को किसी हद तक बेहतर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पंजाब में जिस तरह से किसानों के साथ एक किस्म का इंसिडेंट हुआ, इस तरह के वाक़यात से मरीम नवाज़ को गुरेज करना होगा और सिर्फ अपने तरक्की और इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी होगी। ख़ास तौर पर अभी भी बहुत सारा काम करने को बाकी है मरीम नवाज़ के लिए, जो कि बदकिस्मती से मरीम नवाज़ उस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे, जिनमें ब्यूरोक्रेसी से एक किस्म का उनकी जो एक किस्म का वो लोग बैठे हुए अभी तक जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया हुआ है, और उसके साथ साथ किसी भी सतह पर किसी भी वर्कर को जो है वो अभी तक कोई भी किसी भी जगह पे नहीं नवाजा गया। तो ये वो चीज़ें जो मरीम नवाज़ को जो है वो कमज़ोर कर रही हैं। नो डाउट वो अच्छी हुकूमत कर रही हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जिसके ऊपर हर सूरत में उनको फोकस करना होगा और अपनी इन कमी और खामियों को अपने आप से दूर करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।